اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویورز اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برائٹا کارب۔ برائٹا کارب کاربونیٹ آف بیرم۔ یہ دوائی زیادہ تر بچوں اور بوڑھوں کے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ بونے اور بد شکل بچے جن کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے اور غدود گلو یعنی گلے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ دوائی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ بوڑھے آدمی جن کے قدامیہ پراسٹیٹ گلینڈ بہت بڑھ گئے ہوں اور فوتے سوج کر سخت ہو گئے ہوں، اس دوائی کے استعمال سے مفید ہو سکتے ہیں۔ گلے پڑنے کی عرض میں، جس کو انگریزی میں کوائنیزی اور طب میں خناق کہتے ہیں، یہ ایک نہایت کارآمد دوائی ہے۔ جبکہ مریض کو زکام بہت جلدی لگ جاتا ہو، اس کے غدود گلو متورم ہو جاتے ہوں اور ان میں مواد پڑنے کا بھی اندیشہ لگ جائے، مریض سوائے سیال اشیاء کے اور کچھ نگل نہیں سکتا، کیونکہ اس دوائی کا اثر نظام میں تمام غدودوں پر ہوتا ہے۔ یہ دوائی تمام غدود جسمانی پر اثر کرتی ہے، اس لیے جب کبھی کسی حصہ جسم کے غدود متورم ہو جائیں، کسی بھی حصہ کے، ان کے لیے یہ دوائی کارآمد ہوا کرتی ہے۔ مثلاً غدود گلو گلے کے غدود، غدود گردن کے، کچھرالی یعنی بغل میں، اور بدین جنگاسا۔ غدود جنگاسا یہ ران اور پیٹ کے نچلے حصے کے درمیان کا حصہ جو ہے اس کو جنگاسا، اس کے غدود۔ سکتہ پیری و سردرد پیری میں یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بوڑھے کا مزاج مانند طفل ہو جائے، بچوں والا ذہن ہو جائے، سوکھے میں بھی یہ دوائی بہت مفید ہے۔ جبکہ بچہ بہت سوکھتا چلا جائے، پیٹ بڑا ہوا ہو اور بھوک لگی رہتی ہو، لیکن بچہ روز بروز پتلا ہوتا جائے اور اس کا دل کمزور ہو۔ نوجوانوں کی بد ہضمی میں یہ ایک کارآمد دوائی ہے، جبکہ بد ہضمی کے باعث جلک اور جریان منی ہو، اور ساتھ ہی دل کی جلن اور دھڑکن بڑھی ہوئی ہو۔ اس کی خاص علامت، جب مریض پیشاب کرنے بیٹھے تو بواسیر کے مسے باہر نکل آئیں، مریض اجنبی سے ملنا پسند نہ کرے، آفتاب کی دھوپ میں سوئیاں چبھتی ہوں۔ یہ اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ان بچوں اور بوڑھوں کے خنازیر کے لیے، یا ان بچوں کے لیے جن کے قد چھوٹے رہ گئے ہوں اور اپنی اعضاء اپنی عمر کے مطابق نہ بڑھتے ہوں، جن بوڑھے آدمیوں کے مزاج بالکل بچوں کے سے ہو گئے ہوں، یا بوڑھے آدمی بہت موٹے ہو چکے ہوں، یا وہ لوگ جن کو بہت جلد زکام لگ جاتا ہو اور نزلہ کی وجہ سے حلق متورم ہو جاتا ہو، اور حلق میں پھوڑے کا سا درد بھی ہو جاتا ہے، یا نزلہ سے حلق کے غدود بھی بڑھ جاتے ہیں، یہ ان کے لوگوں کے لیے اکثیر ہے۔ اس دعا سے ایسے گمبڑ جو بغیر کسی شریان سے تعلق رکھتے ہوں پیدا ہو گئے ہوں، یا جن گمبڑوں میں مٹی کی سی رطوبت بھری ہوئی ہو اور ہاتھ لگانے سے وہ پچ پچ کر آتے ہیں، وہ درست ہو جاتے ہیں۔ فالج اس دعا میں شروع سے لے کر آخر تک دیکھا گیا ہے، مثلاً دماغی، جسمانی اور
दिमागी फालज तो इस दवा में देखा है, इसमें कुव्वा या कीला बहुत कम और महदूद हो जाते हैं। हाफजा कमज़ोर हो जाता है, मरीज को ना तो दूसरों पर एतबार रहता है और ना उसको अपने आप पर भरोसा। ना वाकिफ आदमियों से उसको इस कदर नफरत पैदा हो जाती है कि वो उनके साथ मिलना जुलना या बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। हरदम अकेला रहना चाहता है, गमगीन परले दर्जे का होता है। वो उनके साथ मिलना जुलना और बात भी तक भी नहीं करता और रोता रहता है, बिला वजह अपनी तकदीर को कोसता है। हाफजा में इस कदर कमजोरी वाक़या हो जाती है कि कुछ याद नहीं रहता। बच्चे अपना सबक ना तो पढ़ सकते हैं ना ही याद रख सकते हैं, जो बच्चे बराइटा कारब के हैं। एहसास ऐसे होता है जैसे दिमाग में ढीला है, मतली के साथ झुकने से, बाजू उठाने से बूढ़े आदमियों के चक्कर आता है। सुबह जागने पर दिमाग और चांद में वजन और बोझ महसूस होता है। बच्चों का गंजापन दाद गुमड़ को पैदा करता है। खोपड़ी छूने से दर्द करती है, गुद्दी और गर्दन में दूध बढ़ जाते हैं, मुंह में खरखरे खुश्क दांत के दाने हो जाते हैं। मुंह का रंग ऐसा स्याही माइल सुर्ख तमाम चेहरा पर तनाव सा महसूस होता है, जैसे अंडे की सफेदी लगाकर खुश्क कर दी गई हो, या लकड़ी के जाले का सा एहसास चेहरे पर, कनपटियों में और खोपड़ी में होता है। थूक वाले दूध भी बढ़ जाते हैं और दर्द करते हैं। कुफ्ते शामा बहुत तेज हो जाती है और दवा के धुएं की सी बू का एहसास होता है। गिलसुए के गदूद और निचले जबड़े के थूक के गदूद भी मुतवरम हो जाते हैं। ज़बान अभी मफलूज हो जाती है। थूक का बहना बंद, नींद की हालत में राल टपकती है। जब इसका मरीज सोया होता है और नींद की हालत में उसके मुंह से थूक निकलता है। हाजमा कमज़ोर होता है, मरकसाल में भी लेटे हुए मुंह से थूक निकलता है। खाने के बाद मैदा में बोझ और सख्त मुतवरम शुदा शिकम में दर्द, मैदा में फोड़े का सा दर्द। खाते वक्त ये एहसास होता है कि गोया गजा जख्मी जगह के अंदर ज़बरदस्ती घुस रही है। ये इन बच्चों के बार बार दर्द शिकम के लिए मुफीद साबित होती है। जो बच्चे जल्दी नहीं बढ़ते, शिकम के दूध बढ़ जाते हैं। बच्चे भूखे होने पर भी खाना नहीं खाते। मबरज में भी दर्द होता है। बवासीर के मस्से पेशाब और पखाना के वक्त निकल आते हैं। कब्ज होता है और कब्ज भी पखाना सख्त और सुद्देदार होता है। बहालत कब्ज बवासीर के मस्सों में दर्द और जलन रहती है और मक्कत भी तर रहती है, उसमें नमी का सा एहसास होता रहता है। फालज की ये हालत अलात तनासल में भी पाई जाती है। नमर्दी फोतों और रानों के दरमियान फोड़े का सा दर्द होता है और गदाए नदी बढ़ाता है। मस्तूरात में हैज से पहले नक्सीर फैती है। फालज की हालत इलाते तनफ़ुस भी देखने में आती है। मरीज को यह एहसास होता है जैसे कि वह धुएं या तंबाकू की उड़ती हुई खाक में सांस ले रहा है। आवाज़ बैठ जाती है और खांसी से आवाज़ बिल्कुल ज़ायल हो जाती है। हंजरा में और हवा की नाल में बिल्कुल बलगम भरा हुआ मालूम होता है। नज़ला में दम घुटता हुआ महसूस होता है। बूढ़े आदमियों के फेफड़े बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं और इनके फेफड़े धुएं से भरे भरे महसूस होते हैं। खांसी दोनों की किस्म की होती है। काली खांसी की तरह हल्क में और मैदा के ससराट खुरखुरेपन से दूर से उठा करते हैं। ये खांसी शाम से आधी रात तक बढ़ती है। पाँव पर ठंडे लगने से, मेहनत से, बाई करवट लेने से, ठंडी हवा से
اور کھانسی کا خیال کرنے سے کھانسی اٹھتی ہے۔ دل میں بھی عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے، دھڑکن کے ساتھ دل میں درد، بائیں طرف لیٹنے سے یا اس کے متعلق خیال کرنے سے دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ حسد اور زیادہ دیر تک رہنے والی دھڑکن، محنت سے دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا معمولی سا کام کرنے سے بھی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، جیسے چلنے سے۔ معمولی سی محنت سے مریض تھک جاتا ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دل کی تکالیف عموماً شریانوں کے پتلے پڑ جانے کی حالت میں ملا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں برائٹا کرب سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہو سکتی۔ پستانوں میں گھومڑ اور گردن میں چربی کے گھومڑ کے لیے یہ نیز گھومڑوں کے متورم ہو رہے سخت ہونے کے لیے بہترین میڈیسن اور پیٹھ میں تپکن ایک نمایاں علامت ہے۔ کمر میں اکڑن اور تناؤ شام کے وقت خصوصاً بیٹھنے پر اس قدر سخت ہوتا ہے کہ مریض نہ تو اٹھ سکتا ہے نہ پیچھے کی طرف جھک سکتا ہے۔ غدودوں میں درد اور بغلوں کی گلٹیوں کا سوج جانا یا سخت ہو جانا، پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، پاؤں سے متوفن پسینے، پاؤں میں گٹے جس میں سوزش اور ڈنگ لگنے کا درد، ٹانگوں میں سوزش پیدا کرنے والے کھینچنے والے درد، اعضاء میں چیننے کے سے درد، عضلات میں تناؤ اور کھچاوٹ اور عضلات کا چھوٹا ہو جانا، جلد میں ناقابل برداشت تحریک، سرسراہٹ، چبھنے کا سا۔ مریض رات کے وقت اکثر جاگ پڑتا ہے۔ جلد پر خارش، پھوڑے کا سا درد، مسے، تقریباً ہر حصہ میں سوزش پیدا کرنے والے درد، عام جسمانی درد، چھوٹے زخم پھٹ جاتے ہیں اور بہت درد کرتے ہیں۔ خنازیر کنٹھ مالا کے مریض جن کے غدود پکنے کی طرف راغب ہوں، مسوڑوں سے جلد خون آئے، نتنوں کی نالیوں کے پیچھے حصہ کی نزلاوی کیفیت بار بار نکسیر کے ساتھ، یہ دوا بعض اوقات ان جوانوں کی بد ہضمی کی شکایت میں مفید ہے جنہوں نے مشت زنی کی ہے اور جن کو جریانے اور اطلام کی شکایت ہوں اور ساتھ ہی قلبی کمزوری، دھڑکن موجود ہو۔ شریانوں میں ریشہ دار گانٹھیں، خون کی نالیاں نرم پڑ کے خون کے دباؤ سے پھول جائیں اور بعد میں ان کی دیواروں کے کمزور پڑ جانے اور خون کی زیادتی کی وجہ سے پھٹ کر سکتہ کا موجب بنے، چھوٹی خشک تکلیف دہ کھانسی، خصوصاً گلے کے دودھ کی تکلیف کے ساتھ پاؤں کے پسینہ کے دب جانے سے تکالیف ہوں۔ تو یہ دوائی جو ہے اس کو نمبر 2x سے لے کر 200 تک پرانے امراض میں 1000 اور اوپر کی طاقتیں بھی زیادہ مفید ہوا کرتی ہیں۔ اس کی کمی اور زیادتی، اس دوا میں سرد مزاجی بہت ہے، کلکیریا کی طرح اس کے پاؤں ٹھنڈے چپچپے ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوا سے نہانے سے، مرطوب موسم سے، گرم غذا سے، دھوپ میں اور چولہے کے نزدیک اس کی علامتیں بڑھتی ہیں، اور اس کا دوا میں بایاں حصہ زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی برائٹا کرب، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جاتے جاتے ایک اور بات بتا دوں، اس کا اثر جو زائل ہوتا ہے انٹمٹاٹ، بیلاڈونا، کیمفر، ڈلکا مارا، اور اس کی معاون مددگار ہے، جیسے کہ پہلے یہ برائٹا کرب دی ہے تو اس کے بعد آپ سلیشیا، سورانیم، ڈلکا مارا دے سکتے ہیں۔ سلفر کے پہلے اور بعد میں برائٹا کرب استعمال ہوتا ہے، کلکیریا کے ساتھ کبھی نہ استعمال کرنا چاہیے برائٹا کرب کو، اور یہ سلفر کے پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے، بعد میں بھی، تو کلکیریا کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔